آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو تہلکہ خیز تھیوری کی۔ یہ ساری کہانی جیفری ایپسٹین کی فائلوں اور ان فائلوں کا دنیا پر کیا اثر پڑا، یا یوں کہیں کہ کیا اثر ڈالا گیا، اس کے گرد گھومتی ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو ان دستاویزات میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اسرائیل مبینہ طور پر ان فائلوں کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کیسے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ہم جو بھی بات کریں گے وہ انہی دستاویزات میں لکھی گئی باتوں کی بنیاد پر ہوگی۔ تو اس تجزیے میں ہم اسی تھیوری کے ایک ایک حصے کو جوڑ کر دیکھیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ان دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ آخر یہ جیفری ایپسٹین تھا کون، اس کا پورا سسٹم کام کیسے کرتا تھا، اور پھر اس کا مبینہ طور پر امریکی صدارت پر اثر کیا پڑا۔ چلیں کہانی کے پہلے اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جیفری ایپسٹن کی اصل پہچان۔ سورس کے مطابق وہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آتا تھا۔ اچھا، تو یہ دعویٰ کہاں سے آیا؟ سورس کے مطابق یہ بات اکتوبر 2020 کی FBI دستاویزات سے نکلی ہے۔ الزام یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کوئی عام مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک ٹرینڈ ایجنٹ تھا۔ اب ذرا سوچیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پورا نیٹ ورک، وہ ساری پارٹیاں، وہ سارے بڑے بڑے نام، وہ سب صرف اس کی ذاتی عیاشی کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ملک کی طرف سے چلایا جانے والا انٹیلیجنس آپریشن تھا۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ذاتی جرم، جہاں کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے ایک نیٹ ورک چلاتا ہے، اور دوسری طرف ہے ریاستی جاسوسی، جہاں وہی نیٹ ورک ایک پورے ملک کے لیے معلومات اکٹھا کرنے کا ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ یہی اس پوری تھیوری کی بنیاد ہے۔ تو اگر ایپسٹین ایک جاسوس تھا تو اس کا ہتھیار کیا تھا؟ دستاویزات کے مطابق یہ ایک بہت ہی جدید قسم کا نگرانی کا نظام تھا، جسے خاص طور پر کمپرومائز جمع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کمپرومائز آخر ہے کیا۔ یہ انٹیلیجنس کی دنیا کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی بھی شرمناک یا قابل اعتراض مواد، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی با اثر شخص کے خلاف استعمال کر کے اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ سب کیا کیسے گیا؟ دستاویزات کے مطابق یہ پورا آپریشن 4 سٹیپس میں ہوا۔ سٹیپ 1، 2016 میں ایپسٹین کی مینہٹن والی بلڈنگ میں ایک بہت ہی جدید قسم کا خفیہ نگرانی کا نظام لگایا گیا، کیمراز، مائکروفونز، سب کچھ۔ سٹیپ 2، اس سسٹم کا مقصد تھا وہاں آنے والے بڑے بڑے طاقتور سیاستدانوں کو، اب سمجھ گئے، قابل اعتراض حالت میں ریکارڈ کرنا۔ سٹیپ 3، ان ساری ریکارڈنگز کو کمپرومائز کے طور پہ اکٹھا کیا گیا، اور پھر آتا ہے سٹیپ 4، اسی مواد کو استعمال کر کے ان لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام براہ راست شامل ہوتا ہے، اور یہاں الزامات بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں۔ سورس کے مطابق ایپسٹین کی فائلوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ایک آدھ بار نہیں بلکہ ہزاروں بار آیا ہے، اور یہ تعداد ہی اس مبینہ تعلق کی گہرائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ ان فائلوں میں جو الزامات ہیں وہ واقعی ہولناک ہیں۔ ان میں ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کے دعوے بھی شامل ہیں۔ سورس کے مطابق FBI کے پاس انٹرویوز کے ریکارڈ تو ہیں، لیکن جو اصل ٹھوس ثبوت ہے یعنی ویڈیوز، وہ شاید موساد یا اسرائیل کے پاس ہیں، اور مبینہ طور پر یہی وہ چیز ہے جسے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماخذ کے مطابق اس کا اثر سیدھا امریکی خارجہ پالیسی اور صدر کے فیصلوں پر پڑا، اتنا کہ اسے ایک ریموٹ کنٹرول صدارت کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس مبینہ بلیک میلنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ سورس کے مطابق اس کا اثر سیدھا امریکن پالیسی پر پڑا۔ ایک طرف خطرہ تھا کہ فائلیں سامنے آ جائیں گی، سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں بدنامی ہوگی، اور اس خطرے کے جواب میں کیا کیا گیا؟ اسرائیل کی ہر بات پر غیر متزلزل حمایت۔ امریکی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایران کے ساتھ جنگ کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف دباؤ، دوسری طرف پالیسی میں تبدیلی۔ ان اقدامات کے پیچھے مبینہ مقصد کیا تھا؟ سورس کا کہنا ہے کہ پہلا اور سب سے بڑا مقصد تو سیاسی بقا تھا، یعنی کسی بھی قیمت پر ان فائلوں کو باہر آنے سے روکنا تاکہ مواخذے سے بچا جا سکے۔ اور ایران کے ساتھ جنگ کا معاملہ، اسے ایک ڈسٹریکشن یعنی توجہ ہٹانے کی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، تاکہ دنیا بھر کی میڈیا کی توجہ ذاتی سکینڈل سے ہٹ کر جنگ پر چلی جائے۔
آخر میں سورس اس پورے مبینہ تعلق کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی سخت لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ اسے دو ممالک کے درمیان دوستی نہیں کہتا، بلکہ اسے غلامی قرار دیتا ہے۔ ایک ایسی غلامی جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر مبینہ طور پر اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایک غیر ملکی ایجنسی کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا ہوا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ طاقت کے ان بڑے بڑے ایوانوں کے سائے میں جہاں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے اصل میں ڈوریاں کون ہلا رہا ہوتا ہے؟